تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، سلاسن اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا، مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ، اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، 2 فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا
اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ پہ خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ تسعى بشدت ساقیک الی اللهفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك، اللہ عز وجل کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز وجل اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گئے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عز وجل کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ عز وجل ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ عز وجل تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرے۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ عز وجل جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔
وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ حضر جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ حضر جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان، یہ اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ حضر جلال نے اس لیے فرمایا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے، تو اللہ حضر جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ حضر جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ حضر جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ حضر جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دیتے، اور جو اللہ حضر جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ حضر جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا تو اللہ حضر جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ حضر جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ حضر جلال تو حق ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی، ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں، اس سب اس سے محبت کرتے۔ آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔
تو اللہ حضرت جلال کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت. کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے. مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں 2 سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں. پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے. آج کے دور کے بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے. یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں. حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں. جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا. آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ زور کی 2 رکعتیں پڑھتے، باقی 8 نہیں پڑھتے. عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے. لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے. اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں. وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے. اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا. اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا. ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارث بن نعمان کی بیٹی فرماتی ہے لقد كانت تنورنا وتنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة. 2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا. ہم اکٹھی روٹیاں لگائے. وما اخذت سورة قاف الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. میں نے سورة قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. میں روٹیاں پکا رہی ہوتی اور میں گھر میں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد. واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجید فی الفجر ونحوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورت قاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے. صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت مکان التوراة السبع الطوال. اللہ ذو الجلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ. اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورت قاف. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي به يصلي
الاضحى والفطر. اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید فطر نماز پڑھاتے کون سی صورتیں پڑھتے؟ صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کان یقرأ بقاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعة وانشق القمر. یہ دونوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے. ہم عموماً سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ ہی سنتے. السنن مہجورہ، کتنی سنتیں ایسی جو چھوٹ گئیں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے. آج وقت ہے کہ اس ہستی کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا جائے، اور جو اللہ کے رسول کی سنت سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقام رکھے. احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بار بار خطبے میں یہ سورت پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ میں پڑھتے ہیں، عید الفطر میں پڑھتے ہیں، اور صحابیاں بار بار سننے کی وجہ سے اس کو یاد کرتی ہیں، تو اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہوگا. اور کیوں؟ یہ واحد صورت ہے جس میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت کا بھی تذکرہ ہے، جس میں انسان کی موت کا بھی تذکرہ ہے. اگر کسی کو صبر نہیں آتا تو وہ کیسے اپنے اندر صبر پیدا کرے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کو پہچانیے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، فرنشڈ ہو، اس میں ہر ضرورت کی چیز بھی موجود ہو، ہے تو جیل، آزادی تو نہیں ہے اسے. ایک نہیں دسیوں محرومیاں اسے محسوس تو ہوتی ہے. مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کرنے سے اجر ملنے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اجر ملیں گے، اس وقت تمنا کرنے والا کرے گا لو ان اجسادهم قرضت بالمقارید. کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج جتنا اجر ملا ہے یہ اس سے زیادہ مل جاتا. انبیاء پہ بھی مشکلات مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا. آج ہمیں بھی زندگی کے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. کبھی دل میں یہ سوچ نہ لایا کرے کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا ہی نہیں. پھر اگر دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو جنت کی کوئی خواہش کرے گا؟ جنت میں کوئی تکلیف. صبر آتا انسان کو اس طرح ہے. سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو پہچانیے. زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں انسان کو غمیوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا. ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مدد طلب کرو. کس بات سے؟ بالصبر والصلاة. نماز تم پڑھو گے، فرائض کی پابندی کرو گے، نوافل پڑھو گے، سجدہ کرو گے، اللہ تمہارے اندر صلابت اور قوت پیدا کر دیں گے کہ تم صبر کرنے والوں بنو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا. كان اذا حزبه امر صلى. آپ کو جب بھی غم آتا، جب بھی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی، جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے. سواری روکی، نماز شروع کر دی. ساتھی نے کہا یہ کیا؟ آپ جلدی پہنچیے. کہاں پہنچ کر کیا کروں گا؟ رب کی امانت رب کے پاس چلی گئی. میں تو صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ طاقت تو مجھے مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں. کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاة. تم اگر اللہ عز و جلال سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کرو. ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے انسان اگر صبر نہیں آ رہا تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے. اپنی زبان
اس پہ اللہ ذوالجلال کا ذکر لاؤ اور اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے قلبی سکون اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے یہ سوال کرتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول اگر میں کثرت سے درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك. میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو گے تو خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تو صبر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لائیے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیجیے. ایک صبر کرنے کا چوتھا طریقہ بھی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. انبیاء کے قصے پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، سمجھ آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو قوت دی، کیسے انہوں نے صبر کیے، کس طرح انہوں نے زندگی کے معاملات کو چلایا. آپ کے اندر صبر آئے گا. ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے. اذا اصاب احدا هم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے اللہ ربی لا شریک لہ. اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتا. اللہ کے رسول کان اذا رعہ شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کل لا الہ الا انت. یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا. التلبین مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے. ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے. اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق سے نواز دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ تہجد کیسے پڑھیں. شاید کے دہرانے سے
ہمیں یاد آ جائے، آپ کو علم ہی ہوگا، لیکن چند آداب جو اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوشش تو کرتا ہوں اٹھا ہی نہیں جاتا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اٹھ تو جاتا ہوں بس ہمت نہیں پڑتی، کہ جی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس گھنٹی لگائی تھی، الارم تو بجا لیکن بات نہیں بنی، بس اٹھ کے بیٹھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے وضو کر کے آیا تو جی چاہ جو تھوڑا سا سو جاؤں تو پتہ چلا کہ فرض نماز بھی گزر گئی۔ یہ مختلف سوالات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا طریقہ ان کو آ جائے تو ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، کر دیں بیان۔ لگتا ہے تھک گئے ہیں، کوئی ہے میں اس کو دبا دوں یا تھکا ہوا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اگر کوئی سچی تمنا رکھتا ہے کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ رات کو سنت کے مطابق جلدی سو جائے۔ 4 لوگوں کو اجازت ہے، وہ اجازت وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ علم والے لیٹ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سیکھتے تھے، اور امام احمد بن حنبل وہ رات ساری ایک دوسرے سے علمی مذاکرہ کرتے رہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رات کا ایک پورا حصہ صرف حدیثیں یاد کرنے میں گزارتے۔ اجازت امت کے لیے اگر آپ نے کچھ سوچ بنانی ہے کہ امت کیسے بلند ہو سکتی ہے تو آپ لیٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول بھی اور سیدنا ابوبکر بھی آپس میں مشورہ کرتے، رات لیٹ تک اور گئے تک یہ باتیں ہوتی ہیں۔ جائز؟ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے آپ لیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، پریشان نہ ہو، اس کو کھانا کھلا کے اس کو لٹا کے آپ اسے بن تطیب خاطر المرأة۔ اور چوتھی اجازت یہ ہے کہ زوجین جو ہے وہ لیٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عذر نہیں تو آپ کو اگر سنت سے پیار ہے تو آپ کو جلدی سونا چاہیے۔ یہ پہلا طریقہ ہے جس سے آپ تہجد کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا طریقہ ملا لیجئے جو شاید کہ آپ کے لیے نیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ ظہر سے پہلے کچھ دیر اپنے آپ کو ریلیکس کرنا، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے۔ اور آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ only 26 منٹ 26 منٹ اگر آپ اپنے آپ کو لٹا لیں تو اس سے آپ تہجد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے جب سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ باوضو ہو کے سو جائیے۔ تیسرا کام، اذکار کر کے سو جائیے۔ چوتھا کام، نیت بھی کر کے سوئیے۔ نیت کر لیں گے، سوئے رہیں گے، تہجد پھر بھی لکھی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الارم کا نام نہیں لیا، کیونکہ صحابہ کے دور میں موبائل نہیں تھے، ٹائم پیس نہیں تھے، ان کا یہاں سے الارم جو ہے نا وہ ان کو اٹھاتا تھا، دل کے اندر تھی۔ ہاں کوشش کر دیکھیں، الارم بھی لگا لیں، لیکن نیت کر کے سوئیے، دعا کر کے یا اللہ یہ لذت مجھے بھی عطا کر۔ آپ سو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ اگر ذکر کر کے سوئے ہیں، سورۃ الملک ضرور پڑھیے، یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچاتی۔ تو پہلا کام ہم نے کیا کہا؟ اکٹھے آگے چلے گا۔ پہلا کام کیا کرنا؟ دوسرا کام جی، تیسرا کام، چوتھا کام ذکر کر کے سونا ہے، اور پانچواں کام نیت کر کے سونا۔ آپ سو گئے، اگر اللہ نے آپ کی نیت کو پسند کر لیا کہ واقعتاً یہ مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، میرا مالک ضرور اٹھائے۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، فیصلے اس پہ ہوتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، بہت سارے اٹھنے کے بعد بھی فیل ہو جاتے ہیں، شیطان نہیں ان کو اٹھنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا ایک کام کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں استيقظ النبی فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده۔ غور کیجئے گا، جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھ کے آپ بیٹھ جائیے، بھاگیے نہیں، دوڑیے نہیں، او کتنا ٹائم ہو گیا۔ یہ افراتفری نا دین میں نہیں ہے۔ بڑے آرام سے، تحمل سے، سکون سے، وقار سے۔ ہم کس کے لیے اٹھے ہیں؟ آپ اٹھ کے بیٹھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکری۔ دعائیں پڑھی ہیں اور اوپر سے آنکھیں بند ہوگی۔ آپ سنت کے مطابق کیا کریں؟ دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اپنے چہرے پہ لگائیں تاکہ نیند دور ہو جائے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں نا، ٹائم دیکھا وہ بڑا ٹائم پہ آئے پھر سو گئے۔ شکر کریں گے ٹائم پہ اللہ نے آپ کو اٹھا دیا۔
تو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ اٹھتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس دن دوبارہ مجھے صحیح سلامت زندہ کر، کیونکہ ہم رات سوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک، یہ نہیں کہتے ہم انام و استیقظ، میں اللہ کے نام پہ سوتا ہوں اور اٹھوں گا، اموت و احیا، میں اللہ کے نام پہ ہی مرتا ہوں اور زندہ کیا جاؤں۔ یہ غور کیجیے، نیند بھی جو نا الموتۃ الصغریٰ، یہ چھوٹی موت ہوتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جب کسی کو سلاتے ہیں اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، چاہے تو واپس کر دے، چاہے تو واپس نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کہ وہ دعا پڑھتے اور اپنے چہرہ انور پہ ہاتھ پھیرتے اور سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ 10 آیتیں سورہ آل عمران کی کو پڑھ۔ 7واں کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کام رات کرتے وقت اور آدھا اٹھ کے کرتے۔ رات سوتے وقت کیا کرتے؟ سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں مسواک تیار کر کے تکیے کے پاس رکھ دیتی، کان لا ینام الا والسواک عند رأسه، اللہ کے رسول کبھی بھی نہیں سوئے مسواک پہلے تیار پڑی ہوتی۔ آج مسواک کی جگہ پہ ریموٹ پڑا ہوتا ہے یا گلیکسی یا آئی فون پڑا ہوتا ہے، اور کب پڑا ہوتا ہے؟ فیس بک دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب نیند آ گئی ہو، اسی طرح پڑا۔ وہاں تہجد نہیں آتی، وہاں شیطانوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے قریب ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ مسواک پڑھیے، اور آپ اٹھتے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد، آیتیں پڑھنے کے بعد پہلا کام مسواک کریں۔ نیند کی رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی ہے، ختم نیند کہاں سے آئی کہاں گئی کچھ پتہ نہیں، تر و تازہ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طیبوا افواہکم فانہا طرق القرآن، اپنے منہوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ حدیث سن کے، فرشتوں کی کوئی خوراک نہیں، لیکن بندہ جب مسواک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ پہلے چکر لگاتا ہے، مسواک کی ہوئی ہے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہونٹ پڑھنے والے کے ہونٹوں پہ رکھ دیتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کرنے والا، وہ فرشتے کی خوراک بن جاتا ہے، لیکن اگر اس نے مسواک نہ کی ہو تو وہ قریب نہیں آتا، پیچھے رہتا۔ 7واں کام یہ ہے کہ آپ مسواک کا اہتمام کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا محترم بھائی سوچ رہا ہو برش بھی تو کیا جا سکتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسواک کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، اور جو اس کے فوائد ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ دندانوں سے آپ کو فوائد نہیں ملے۔ خصوصاً پیلو کے درخت کی مسواک اللہ کے رسول کو پسند، اور اس میں آج تو طب نے بھی کتنی بڑی باتیں لکھتی ہیں کہ کس طرح انسان کے مسوڑوں کی یہ ورزش کروا دیتی ہے، اور کس طرح اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک کر دیتی ہے، اور کس طرح انسان کے ان دانتوں کو تر و تازہ رکھتی ہے، اور مسوڑوں میں کسی قسم کی کمپلیکیشنز اگر ہوں تو یہ مسواک اس کو دور کرتی ہے، جبکہ برش یہ نہیں کر سکتی۔